صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، اور مشہور صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 12 سال کے بھی آپ کی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن علماء نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے 12 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے اندر، احد کے اندر یہ شریک ہوتے ہیں میدان جہاد کے لیے، بدر اور احد دونوں کے اندر آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کی عمر کم ہوتی ہے، لہذا کم عمر کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر اس لیے غزوہ خندق کے اندر جب ان کی عمر مبارک، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 15 سال کی ہوا تھی، تو غزوہ خندق میں 15 سال کی عمر کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد تمام غزوات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر شریک ہوئے ہیں۔ اور علم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی یہ صحابہ اکرام چوٹی کے صحابہ اکرام کے اندر ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں دیکھیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل صالح، عبداللہ ابن عمر ایک نیک آدمی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں ان کے بارے میں، اور حضور جن کے بارے میں گواہی دے کر فرما دے کہ وہ نیک آدمی ہے تو وہ کتنا بڑا نیک ہوگا۔ ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے، اگر رات کو یہ قیام بھی کرنا شروع کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا نا کہ حضور نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک آدمی ہے، کاش کہ یہ رات کو بھی قیام کر لے، تو عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کے بعد ساری زندگی آپ نے تہجد کی نماز کو قائم فرما لیا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور کی چاہت کیا ہے، اس چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عبداللہ نام کے صحابی جو ہے وہ بے شمار تعداد کے اندر ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے تو تقریباً جہاں پر صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے تو 250 کے لگ بھگ صحابہ کرام جو عبداللہ نامی تو ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن حضور کے 4 صحابہ کرام جو ہے وہ مشہور ہے، جن کو علماء عبادلہ اربع بھی کہتے ہیں۔ عبادلہ اربع یعنی 4 عبداللہ نامی شخصیات جو ہے حضور کے صحابہ کرام میں جو مشہور ترین ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن عمر بھی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، اور ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص بعض نے ذکر کیا، اور بعض نے عبداللہ ابن مسعود کا نام ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ عبادلہ اربع کے اندر بھی آتے ہیں اور بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تشریف فرماتے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کون ہے جو بتائے گا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی مثال ہے، مومن کی طرح ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح؟ یہ سوال آپ علیہ السلام نے پوچھا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جواب آ گیا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہوگا، لیکن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں چونکہ وہاں پر ابو بکر بیٹھے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میری ہمت نہیں پڑی۔ یہ دیکھیں ادب کا احترام، بڑوں کا ادب احترام کتنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور نادان اور جاہل لوگ مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کسی عالم دین سے، وہ عالم دین ابھی جواب نہیں دیتا کہ دائیں بائیں کے لوگ پہلے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کم علمی کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ عالم دین کے ہوتے ہوئے، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے لوگ جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا بھی تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میں جواب نہ دے سکا۔ بعد میں اپنے والد عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کہ ابا جی آج حضور نے ایک مسئلہ پوچھا تھا
اور پوچھا تھا حضور نے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کسی مثال ہے؟ تو مجھے پتا چلا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم اور حیا کی وجہ سے حضور کو بتا نہیں سکا، تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بیٹا کاش کہ تم حضور کو یہ جواب دیتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، کہ دنیا جہان کی چیزیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن حضور کے زمانے میں بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور یہ احترام کا پھر یہ اللہ پاک نے صلہ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بہت بڑے بڑے علماء کرام صحابہ کرام تھے، لیکن حج کے مسائل کے بارے میں سب سے بڑے جو عالم دین تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ کی محبت کیسی تھی ان لوگوں میں، اور حضور کی محبت کیسی تھی۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ ہے، 34 سپارے کی پہلی آیت مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس چیز کو تم خرچ نہ کر دو اللہ کے راستے میں جو تمہیں دلی طور پر پسند ہے، جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک باندی تھی جو ان کو بڑی پسند تھی، بڑی محبوب تھی، لیکن جب قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حضور آپ گواہ ہو جائے، مجھے یہ باندی دنیا میں بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن میں اللہ کی محبت کی خاطر اپنی باندی کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہوا کرتی تھی اللہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ۔ اور حضور کے ساتھ کیسی محبت؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متبع بالسنہ تھے، اتنے متبع بالسنہ تھے کہ حضور کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عادت جو ہے اس کو ہر وقت اپنانے کے لیے ہمتاً تیار رہتے تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام تو سارے حضور کی اتباع کرتے تھے، صحابہ کرام تو حضور کی سب کے سب متبع بالسنہ ہوا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں بھی جو آگے نمبر لے جانے والے ہیں، جو آگے بڑھ چڑھ کر حضور کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کا نام ان کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ محبت کی بھی نشانی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں محبت ہوتی ہے، نماز 5 وقت کی ہے نہیں، چہرے کے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی ایک سنت نہیں ہے، لیکن دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عبداللہ بن عمر ایک ایک حضور کی ادا کو دیکھا کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب آپ حج کے موقع پر تشریف لے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جب حج پر جاتے تھے تو راستے میں ہر اس مقام پر جس کا پتہ چلتا یا جس کا ان کو پتہ ہوتا، ہر اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے تو وہیں پر یہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جہاں حضور مکہ جاتے ہوئے رات گزارتے تھے، عبداللہ ابن عمر وہیں پر جا کر رات گزارتے تھے۔ آپ کو ایک درخت کا پتہ چلا کہ اس درخت کے نیچے آپ علیہ السلام نے وقت گزارا ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو عبداللہ ابن عمر جب کبھی بھی حج کے لیے نکلتے تھے تو اس مقام پر ضرور جا کر کھڑے ہوتے تھے اور پھر اس درخت کو پانی بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آرام فرما ہوئے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو ایک اونٹنی جو ہے نا آپ نے خریدی، اور وہ اونٹنی اتنی خوبصورت تھی، چلنے میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو میں نے بھی کہا عبداللہ بن عمر سے کہ یہ اونٹنی بہت محبوب ہے اور بڑی پسند ہے لوگوں کو بھی، اور پورا محلہ جو ہے وہ آپ کی اونٹنی کی تعریف کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا کہ یہ واقعتاً اونٹنی مجھے اچھا لگنے شروع ہو گئی ہے اور لوگ بھی اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئے، تو آپ حضرت نافع سے فرمایا جو آپ کے غلام تھے، فرمایا کہ نافع اس اونٹنی کو نشان لگا کر رکھ دو، میں اس اونٹنی کو اللہ کی ذات کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نافع نے کیا کہ حضرت یہ تو سارا علاقہ اس اونٹنی کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اسی وجہ سے تو میں اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا کہ وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو جو تمہیں پسند ہو،
اور میں اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیسی تھی ان کی، اور لوگوں کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ جب کبھی بھی کوئی بندہ آپ کے پاس یتیم آ گیا، مسکین آ گیا کچھ لینے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بغیر دیے کبھی کسی کو جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ باری لینے کے لیے دوبارہ اس کے اندر لگ جاتا ہے لائن کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب وہ پہنچتا ہے میرے پاس تو اس وقت عبداللہ بن عمر کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، تو آپ کسی سے قرضہ لے کر اس کو دیتے ہیں، کس نیت سے کہ یار یہ بندہ دوبارہ آگے، اس بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہے لگتا ہے ان چیزوں کی۔ ہمارے یہاں تو یہ سوچتا ہے دیکھو یہ بندہ یہ آگے بھی لے کر گیا پھر منہ اٹھا کے آ گیا۔ صحابہ کرام نہیں، جب اللہ کی خاطر دیتے ہیں اور اللہ رسول کی خوشنودی کی خاطر دیتے ہیں تو پھر صحابہ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کرے آج بھی لوگ بڑی صدقہ خیرات کرتے لیکن دیتے وقت کاش کے منہ پر بارہ نہ بجائیں۔ اللہ کے نام پر دینا ہے، جب دینا ہی ہے تو پھر لوگوں کو ذلیل کر کے دینے کی بجائے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر غریبوں پر اور جن پر تقسیم کیا جا رہا تو غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی صحابی ہے۔ ام المؤمنین کائنات میں سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بڑے لوگ بدل گئے تھے، ان کے رہن سہن کے اندر فرق آ گیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جیسے حضور کی زندگی میں یہ زندگی گزارتے تھے، حضور کے وصال کے بعد بھی ان کی ویسی کی ویسی زندگی رہی ہے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی گواہی کسی شخص کے لیے مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کیسے ہوتی ہے، شہادت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، حجاج بن یوسف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اور عبداللہ بن عمر چونکہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے اور حج کے مسائل کا علم ان کے پاس سب سے زیادہ تھا، تو علم کے اعتبار سے بھی بہت آگے، صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی آگے، متبع بالسنہ ہونے کے اعتبار سے بھی آگے، تو لوگ ان کے پاس ہر وقت دیوانے بن کر رہا کرتے تھے۔ ہر وقت ان کا جھرمٹ ہوا کرتا تھا، جہاں کہیں ہوتے تھے لوگ ان کے دائیں بائیں دیوانے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہو کر مجھے اتنی لوگ عزت نہیں دیتے جتنی عبداللہ بن عمر کو دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سردار ہوتے ہیں نا وہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ چلاک بڑے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر یہ چلاکیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو بڑا لمبا خطبہ دے دیا، اور سورج جو ہے وہ بڑا تپش رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ سچی بات کرنے والے تھے بڑے سادہ، لیکن حق بات اور سچ بات کرنے میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حجاج، سورج تیرا انتظار نہیں کرے گا کہ تو اپنا خطبہ دے لے تو پھر میں چڑھ جاؤں گا۔ یہ بات حجاج بن یوسف کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھی عبداللہ بن عمر نے کیا بات کر دی، بات تو سچی تھی کہ بھئی اتنا لمبا خطبہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر کیا کیا؟ حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ ایک بندہ تیار کیا اور اسے کہا کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر حج کے موقع پر میدان عرفات میں آئیں گے نا تو رش کے اندر تم ایک تیر کے اوپر جو ہے نا وہ زہر لگا لو اور رش کی بنیاد پر وہ تیر ان کو چبو دینا تاکہ اس کا زہر عبداللہ بن عمر میں سرایت کر دے گا۔ اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں مل جاتے ہیں، لہذا اس بندے نے ایسا ہی کیا۔ حج کا موقع تھا، رش کے اندر عبداللہ ابن عمر کے وہ تیر زہر والا لگا دیا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت بھی ہو گئی، ان کی وفات اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور عبداللہ بن عمر جب بیمار ہوئے نا زیادہ
تو حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے بھی آیا ہوا تھا ان کے پاس. قاتل سے ہے دوستیاں اور مقتول کے ساتھ بھی ہے یارانیاں. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے لوگ چلاک ہوتے ہیں. تو حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے کہ عبداللہ بن عمر یہ کون سا آدمی تھا, اگر مجھے پتا چل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. تو عبداللہ بن عمر وہ بھی حضور کے صحابی تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اب کیا بتاؤں کس نے کیا ہوگا, لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہاں پر ان چیزوں کو لانے کی اجازت, تیر اور کمانوں کو لانے کی اجازت تو آپ نے دی ہے. یعنی اشارتاً بتا بھی دیا کہ حجاج تو خود قاتل ہے میرا. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی سادہ زندگی گزارنے والے تھے, لیکن حق بات کرنے والے تھے. حق بات کیسی کرتے تھے؟ عراق سے, ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک عراق سے آدمی آتا ہے اور آ کر عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بتاؤ, اگر کسی کپڑے پر مکھی کا خون لگ جائے یا مچھر کا خون لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اس سے پہلے وہ واقعہ بھی ہو چکا تھا حضرت امام حسین کے قتل ہونے کا, شہید ہونے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ دیکھو اس آدمی کو جو عراق سے آیا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کپڑے پر مکھی کا خون لگ جائے یا مچھر کا خون لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے بیٹے اور نواسے کو قتل کر دیا, اس وقت ان کو یاد نہیں ہے, اور آج یہ مچھر کے خون کے لگنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. یعنی حق بات ایسی کیا کرتے تھے. تو حجاج بن یوسف کی چلاکی کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت اس طریقے سے ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.